بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائٹ اسکول گلبرگ پی ہے بڈابیر کیمپس کی طرف سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جماعت سوم میں میں آپ کی معلمہ نتاشا۔ آج ہم جماعت سوم کی کتاب میں آج ہمارا سبق ہے نعت، ٹھیک ہے، نظم نعت۔ آج ہم نعت کے بارے میں پڑھیں گے کہ نعت کیا ہے، نعت میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ نعت کیا ہے۔ جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تھوڑا سا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ آپ نے اپنی پچھلی کلاس میں پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، گریڈ 2 میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل فرمایا؟ قرآن۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن حضرت محمد اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ دونوں جہان کون سے ہیں؟ ایک تو یہ جہان ہے جیسے کہ دنیا، اور ایک وہ جہان ہے جیسے کہ آخرت کے مرنے کے بعد ہم جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو تب بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ کیوں نصیب ہوگی؟ کیونکہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت نازل فرمائی، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے محبوب ہیں، ٹھیک ہے۔ تمام نبیوں میں ان کا مقام سب سے اوپر ہے، اونچا ہے۔ کیونکہ وہ سب سے آخر میں تو آئے ہیں لیکن ان کا مقام کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے۔ تو جب بھی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے تو ہمیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی خود بھی درود شریف پڑھتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں۔ اب آتے ہیں سبق کی طرف۔ اس سبق میں سب سے پہلے ہم کچھ خاص الفاظ پڑھیں گے، صحیح ہے۔ وہ خاص الفاظ جو آپ کے لیے تھوڑے سے کیا ہوں گے؟ تھوڑے سے نئے ہوں گے کہ نعت، حق، رہنما، فلک، ہادی، گدا، جہاں اور تاجدار، یہ خاص الفاظ ہیں۔ ان خاص الفاظ کو آپ نے ایز املا اپنی نیٹ کاپی پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ان کے معنی کی طرف۔ یہ خاص الفاظ میں نے بتا دی ہیں، اب ان کے معنی پڑھتے ہیں کہ نعت الفاظ ہے اور اس کے معنی ہیں: ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ حق کا مطلب کیا ہے؟ سچ۔ فلک آسمان، گدا فقیر، ٹھیک ہے۔ تاجدار بادشاہ، رہبر رہنما راستہ دکھانے والا، ہادی ہدایت دینے والا، جہاں دنیا۔ یہ مشکل الفاظ ہیں، یہ الفاظ معنی ہیں۔ ان الفاظ کو آپ نے اپنی کاپی میں املا کے طور پر لکھنا ہے اور ان الفاظ معنی کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ اب آتے ہیں سبق کی طرف۔ پہلے میں اس سبق کی ریڈنگ کروں گی، اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا اس کی تشریح کی طرف آئیں گے۔ وہ حق کی باتیں بتانے والے، وہ سیدھا رستہ دکھانے والے، وہ رہبر رہنما ہمارے، نبی ہمارے، نبی ہمارے۔ بلند نبیوں میں نام ان کا، فلک سے اونچا مقام ان کا، ہمارے ہادی خدا کے پیارے، نبی ہمارے، نبی ہمارے۔ انہی کی خاطر دمک رہے ہیں، انہی کے دم سے چمک رہے ہیں، زمیں کے ذرے فلک کے تارے، نبی ہمارے، نبی ہمارے۔ انہی کے سرکار کے گدا ہیں، انہی کے دربار کے انہی کے سرکار کے گدا ہیں، انہی کے دربار کے گدا ہیں، جہاں کے یہ تاجدار سارے، نبی ہمارے، نبی ہمارے۔ وہ حق کی بات۔ اب آتے ہیں ان کے تشریح کی طرف۔ تھوڑا سا میں آپ کو اس کی تشریح کر کے دکھاؤں گی۔ وہ حق کی باتیں بتانے والے، وہ سیدھا رستہ دکھانے والے، وہ رہبر رہنما ہمارے، نبی ہمارے، نبی ہمارے۔ اس شعر میں شاعر کیا کہتے ہیں؟ اس شعر کے اس نظم کے شاعر کون ہیں؟ صوفی غلام مصطفیٰ، ٹھیک ہے۔ صوفی غلام مصطفیٰ اس شعر کے شاعر ہیں، اس نظم کے شاعر ہیں۔ وہ کیا کریں اس شعر میں؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حق کی باتیں بتانے والے ہیں اور وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ رہبر، وہ رہنما ہمارے ہیں، وہ ہمارے سیدھا رہنمائی کے راستے پر چلانے والے ہیں۔ وہ بلند نبیوں میں نام ان کا، فلک سے اونچا مقام ان کا، ہمارے ہادی خدا کے پیارے، نبی ہمارے، نبی ہمارے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیا ہے؟ نبیوں میں سب سے اونچا ہے، حالانکہ وہ سب سے آخر میں ہے لیکن پھر بھی ان کا نبیوں میں نام سب سے اوپر ہے۔ فلک سے اونچا مقام ان کا۔ فلک کسے کہتے ہیں؟ ابھی ہم نے میننگ میں پڑھا ہے، فلک کسے کہتے ہیں؟ آسمان۔
وہ ہمارے ہادی خدا کے پیارے، مطلب ہمیں ہدایت دینے والے خدا کے پیارے ہیں، ٹھیک ہے، نبی ہمارے، درود ان پر سلام ان پر، کہ ہمیں ان پر درود اور سلام بھیجنا چاہیے۔ انہی کی خاطر دمک رہے ہیں، انہی کی خاطر انہی کے دم سے چمک رہے ہیں، زمین کے ذرے فلک کے تارے، مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اور ان کے دم سے ہی زمین کے ستارے اور ذرے کیا ہیں، چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں۔ نبی ہمارے، درود ان پر سلام ان پر، یہاں پہ بار بار ایک ورڈ آ رہا ہے درود ان پر سلام ان پر، کہ ہمیں ان پر درود بھیجنا چاہیے اور ان پر سلام بھیجنا چاہیے۔ سلام کسے کہتے ہیں؟ سلام صلی اللہ علیہ وسلم، اور درود شریف کو کہتے ہیں۔ انہی کے سرکار کے گدا ہیں، انہی کے دربار کے گدا ہیں، جہاں کے یہ تاجدار سارے، نبی ہمارے، کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ سارے بادشاہ جتنے بھی دربار میں جتنے بھی بادشاہ ہیں، سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے فقیر ہیں، کیا سے کہتے ہیں؟ فقیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ فقیر ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ سب سے بیسٹ جو ہیں، سب سے اوپر جو ہیں کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی ہمارے، درود ان پر سلام ان پر، ٹھیک ہے۔ ہوپ کہ آپ کو اس کی سمجھ اچھی طرح سے آ گئی ہوگی۔ اس کے سوال جواب، الفاظ معنی اور املا یہ آپ نے اپنی نیٹ کاپی پہ کرنا ہے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، شکریہ۔